یوں تو 20ویں صدی کے اواخر میں جیتی کے مختلف کونوں میں مختلف مقامات پہ بہت سارے انقلابات آئے. بطور مثال چین کے اندر انقلاب آیا، ہندوستان کے اندر انقلاب آیا، روس کے اندر انقلاب آیا. لیکن ان انقلابات کے اندر ایک بنیادی اور اساسی فرق ہے. چین کا انقلاب آیا، چین کی چار دیواری کے اندر محصور ہو کر رہ گیا. ہندوستان کا انقلاب آیا، درست ہے ہندوستان کے انقلاب کے بنیاد گزار نے اپنی تقاریر کے اندر اس جملے کو فرمایا کہ ہندوستان کی قوم اگر تمہیں اس انقلاب کو تا ابد کے لیے زندہ اور پائندہ رکھنا ہے تو تمہیں حسین ابن علی کے راستے پر چلنا ہو. لیکن اس بنیاد گزار کے ان جملات کے کہنے کے بعد بھی ہندوستان کا یہ انقلاب ہندوستان کی چار دیواری کے اندر محدود ہو کر رہ گیا. روس کا انقلاب روس کی چار دیواری کے اندر، روس کی سرزمین کے اندر محدود ہو کر رہ گیا. لیکن ان تمام انقلابوں میں ایک بنیادی فرق جو انقلاب اسلامی ایران سے ہے وہ یہ ہے فلسطین کے مجاہدوں بیت المقدس کو امریکہ امریکہ. چین کا انقلاب آیا، چین کی چار دیواری کے اندر محدود ہوا. ہندوستان کا انقلاب آیا، ہندوستان کی سرزمین کے اندر محدود ہوا. روس کا انقلاب آیا اور روس تک محدود ہوا. لیکن اس انقلاب 20ویں صدی کے اواخر میں یا 21ویں صدی کے اوائل میں ایک انقلاب آیا جس نے کیتی کے، جس نے پرے خاکی کے جس کونے میں بھی قدم رکھا لوگوں نے پیٹوں نے جب روئے کیا اس انقلاب کو دل و جان سے قبول کر دیا. اس انقلاب کو لوگوں نے دل و جان سے قبول کر دیا. کیوں لوگوں نے دل و جان سے قبول کر دیا؟ اس لیے کہ اس انقلاب کے بنیاد گزار نے 1400 سال پرانی یعنی 1400 سال پہلے جس فکر کو محمد نے لایا تھا، جس فکر کو دنیا کے اندر محمد لے آئے تھے، اس فکر کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیا. اس لیے جب بھی اس انقلاب نے چیتی کے جس گوشے میں بھی قدم رکھا لوگوں نے اس انقلاب کا استقبال کیا دل و جان سے. اور اس بنیاد گزار نے جب بھی ایران کی سرزمین کے اندر جب بھی پیروزی ان کے قدموں کو چھونے لگی تو اس انقلاب کے بنیاد گزار نے کبھی نہیں کہا، کبھی تکبر سے یہ جملہ نہیں کہا کہ یہ انقلاب خمینی نے لایا، یہ کامیابی اور پیروزی خمینی نے کیا. نہیں، جب بھی ایران کی اس سرزمین کے اندر اس بنیاد گزار کی قیادت میں جب بھی ایران کے اندر کامیابی نے ان کے قدموں کو چوما تو خمینی نے ہر کامیابی کو خدا سے تعبیر کر دیا. خرمشاہ میں آزادی جب ملی تو امام نے کہا کہ ہمارے سپاہیوں نے قربانی نہیں کی، ہمارے سپاہیوں نے یہ کامیابی عطا نہیں کی ہے بلکہ خرمشاہ را خدا آزاد کر. کہا کہ خرمشاہ کو خدا نے آزاد کیا. اور اس پیر مرد یمرانی نے جس کی نگاہ خدا پہ تھی، جس نے اپنے پروردگار پر تکیہ کیا تھا، 250 سال پرانی شہنشاہیت کو لمحوں میں مٹی میں ملا کر رکھ دیا. اس خمینی نے، اس پیر مرد یمرانی نے تاریخ سے واپسی پر جب بہشت زارا کے اندر یہ کوٹ خمینی بہشت زارا کے اندر آئے، فرودگاہ سے اترنے کے بعد ہوا پیما سے اترنے کے بعد جب بہشت زارا کے میدان پہ آئے
تو 250 سال پرانی شہنشاہیت کو للکارا اس خمینی نے. 250 سال پرانی شہنشاہیت کو ایک جملے میں سمیٹ دیا خمینی نے. کہا کہ من دولت تعین نہیں کنم من جہاں ان دولت رامی جنم. میں اس حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہوں, میں اس فکر کو زندہ کرنا چاہتا ہوں جسے محمد عربی نے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے کی سرزمین میں زندہ کیا تھا. اس پیر مرد جمرانی نے اور اس مرد الہی نے اس کے ارادے فولاد کی طرح مضبوط ہے. یہ دشمنوں کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے. اس مرد الہی نے عالمی سطح پر سب سے بڑا کام جو کیا, آج کے اس دن کو روز مقدس کچھ نام رکھا مسجد الاقصی, جسے غاصبوں نے غصب کیا ہے, جنہیں صہیونیست غاصب نے اپنے تصرف میں اور اپنے پنجے میں رکھا ہے.